اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایونٹ پر ARYQ TV بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا کرتا ہے، اور نہ صرف پروگرام پیش کرتا ہے بلکہ ہر عمر کے افراد کی سوچ، ذہن، فکر اور ان کے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ماہ ذی الحج ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علماء حضرات سے، ائمہ مساجد سے اور صوفیہ حضرات سے نوجوان سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے، اور ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی حج جیسے بہت ایسی عبادت ہے تو آیا کیوں ایک ہی مرتبہ کیوں فرض ہے، بار بار کیوں نہیں فرض ہے؟ جیسے کہ نماز پنجگانہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے رمضان کے روزے ہیں، 29 یا 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ایک مسلمان پر حج جو ہے زندگی میں ایک ہی بار فرض کیا گیا، جبکہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ فرضیت کا درجہ دیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں پر بھی دستک دیتے ہیں، لیکن اسپیشلی نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ تو بیسیکلی رحمان کے مہمان یہ پوری سیریز ہے، اور نوجوان اور اسلام اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہو رہے ہیں، جس میں ماشاءاللہ عالم دین بھی موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی خوش فکر نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے ذہنوں میں سوالات رکھتے ہیں، جو اسپیچز سنتے ہیں اور اس سے کشید کر کے بہت سے سوالات اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، اور وہ نوجوان یہاں موجود ہیں جو سوالات بھی پیش کریں گے، عالم بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نوجوانوں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہی انرجی چاہیے، اور نوجوانوں کا یہی ایک طرز ہونا چاہیے کہ جب یہ بیٹھیں تو معلوم ہو کہ یہ بیٹھے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل موجود ہے جو اپنے افکار کے ساتھ موجود ہے، اپنے سوالات کے ساتھ موجود ہے۔ تو آئیے اسلام اور نوجوان میں آج علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے سنتے ہیں کہ آج ہماری کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی بہت شکریہ، اور بڑا خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ آپ نے سجایا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب انرجیٹک لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو خود بخود ایک انرجی کہنے والے کے اندر ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ دین سے قریب بھی ہے، بالکل، اور سب سے اچھی بات دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں سوال ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، سوال تنقید کی نوعیت سے نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی غرض سے ہے، تعمیری نوعیت کا سوال ہے، تاکہ مزید اپنے دین کے قریب بھی ہو، بڑی خوش فہمی کے ساتھ اور بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، چونکہ ہماری جو سیریز ہے اسلام اور نوجوان کا حج اسپیشل ہے، اور حج کے حوالے سے ہی تقریباً ہماری گفتگو کا محور ہے، تو حج کے ساتھ ساتھ ہم جو عبادات کا سلسلہ دیکھتے ہیں اس میں ایک اسلام نے جو ہمیں عبادت دی ہے، یعنی عبادت کا فلسفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ عبادت ایک رسم نہیں ہے، بلکہ عبادت کیا ہے؟ عبادت انسان کی ظاہری، باطنی، انفرادی اور اجتماعی جو کردار ہے اس کی تربیت ہے۔ یعنی ایک ایسا خوبصورت سلیبس ہے انسان کی تربیت کا جو عبادت کی صورت میں دیا گیا کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، یعنی مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی، اس کا فائدہ اس کے خاندان کو بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس سے ریلیٹڈ افراد کو بھی ہوتا ہے، اور پوری سوسائٹی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا جو فلسفہ خاص طور پہ اسلام نے دیا، ہر چیز کے پیچھے حکمت بھی بیان کی گئی۔ یعنی جب آپ اس پریکٹس کو کریں گے تو اس پریکٹس کا اثر کیا ہمارے اوپر آئے گا۔ جیسے نماز کے متعلق قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بالکل بالکل، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی جب انسان، ایک مسلمان جب نماز کی پریکٹس کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ہے، بالکل، وضو کرنا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک کرنا ہے، لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جگہ بھی پاک ہونا ضروری۔ تو کانشیس، یعنی ایک کانشیسلی بندہ کیا تھا، پاکی کی طرف، صفائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صفائی اور ستھرائی کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑتا ہے، شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، پھر فرمایا کہ جب بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو بھی کرے گا، کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا، جگہ کو بھی پاک رکھے گا، تو یہ پریکٹس کیا کرے گی؟ بے حیائی سے رکائے گی، برائی سے اس کو دور کر دے گی۔ جب یہ تصور قائم ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ پریکٹس قائم ہو جائے گی تو بندہ کیا ہوگا؟ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ تو جب نماز کی پریکٹس کرے گا تو گناہوں سے اور بے حیائی سے دور ہو جائے گا۔ روزے کے لیے کیا فرمایا
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بے شک. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے, بالکل. تاکہ کیا ہو, تتقون, تمہارے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی صبح سے لے کے شام تک جو آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑا, کھانا پینا پانی, یہ سب چیزوں سے آپ رک گئے. کیوں رک گئے؟ بھوکا رہنا مقصود تھا؟ نہیں, بھوکا رہنا مقصود نہیں تھا, بلکہ یہ بات ذہن میں بٹھانی تھی کہ آپ نے چیزیں کس لیے چھوڑی؟ اللہ کا حکم ہے. آہا. تو جس اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ دیں, اسی اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. جس اللہ کے حکم پر صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں کو چھوڑا, اسی اللہ کے حکم پر روزے کے بعد بھی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے کہ ہم تنہائی کے اندر روزے کی حالت میں تنہا ہوں اور کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو, پھر بھی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. بے شک. کیوں؟ چونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ یہ رہا جو وصف ہے یہ تقوی ہے, یہ بندے کو گناہوں سے روکتا ہے اور دور کرتا ہے. بالکل. پھر ہم زکوٰۃ کو دیکھ لیں, جو چیریٹی ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, زکوٰۃ, جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, بالکل بالکل. تو انسان کو ایک فطری شوق ہے پیسے کمانے کا, ہر انسان میں ہوتا ہے. بالکل بالکل. پیسے کماؤں, پھر سیونگز بھی کروں, بچا کر بھی رکھوں. تو یہ مال کی محبت جو ہے انسان کو بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ, ہر گناہ جو ہے اس کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی تو بندہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس محبت کو کم کرنے کے لیے کیا رکھا؟ چیریٹی, صدقہ, زکوٰۃ, خیرات. اور فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا کریں, ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لیجیے. وہ کیا ہوگا؟ ان کے دل مال کی محبت سے پاک ہو جائیں گے اور ان کا مال بھی برائیوں سے پاک ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کی حکمت کیا ہوئی؟ دل کو اور مال کو برائیوں سے پاک کرنا. حج کو لے لیں تو حج کی بلی بھی ارشاد فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اور قرآن میں فرمایا کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب, کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ بندہ اپنے لباس, عام جو لباس ہوتا ہے اس سے باہر ہوتا ہے, صرف احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے, اور جناب والا سر بھی ننگا, اس کا سر بھی کسی چیز سے ڈھانک نہیں سکتا, موزے نہیں پہن سکتا. مرد یعنی ان ساری پابندیوں کے اندر ہوتا ہے, بال نہیں کاٹ سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, میلا کچیلا ہے. یہ ساری چیزیں جو اس نے اختیار کی ہیں اور ایک آسانی سے مشکل کی طرف وہ آیا. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب کہا کہ یہ ساری چیزیں جب اختیار کی ہیں, آپ نے لباس چھوڑ دیا, آپ نے جناب والا سلا ہوا لباس نہیں پہنا ہوا, خوشبو نہیں لگائی ہوئی, یہ ساری پابندی جب آپ نے اختیار کی تو پھر آپ کیا کریں؟ جھگڑے کو بھی چھوڑ دیں, کوئی بات کرنے کو بھی چھوڑ دیں, آپ آپس میں غصہ کرنے کو بھی چھوڑ دیں, اپنے اندر وصف پیدا کریں, ہمت, صبر اور حوصلہ. سرکار نے فرمایا کہ جو حج کرے اور حج کے دوران کوئی بری بات نہ کرے, جھگڑا نہ کرے, تو جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کیا بات ہے, یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے نا رئیس بھائی, یہ بڑا جامع تصور ہے. یہ انفرادی تربیت بھی ہوتی ہے, اجتماعی تربیت بھی ہوتی ہے, پھر بھائی چارہ, پھر ایک امت اور ایک مسلم امہ ہونے کا ایک وحدت کا تصور ہے, ایک وحدت امت کا جو تصور ہے وہ بڑا نکھر کر سامنے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حج جو ہے نا وہ تمام عبادات کا جامع ہے. حج میں آپ دیکھیں مالی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, روزہ بھی ہے, نفل بھی ہے, طواف بھی ہے, جہاد بھی ہے, صدقہ بھی, ساری عبادتوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ حج کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ حج جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حج کی جو مناسک ہیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا ارینا مناسکنا, پروردگار یہ بیت اللہ شریف تعمیر کر لیا, پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب حج کے لیے لوگوں کو بلائیں. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا, اے خلیل آپ لوگوں کو بلائیں کہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے دوڑے دوڑے چلے آئیں. اب تصور کریں جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا ہے تو اس کے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی بستی نہیں تھی. اب وہ آواز لگائیں تو کس کو آواز لگائیں؟ چاروں طرف کوئی انسانی آبادی نہیں ہے, لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے آواز لگانی ہے. آواز لگانا آپ کا کام ہے, آپ کی آواز پہنچانا رب کا کام ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب آپ نے آواز لگائی لوگوں کو, یعنی روایت میں ہے کہ جب آپ نے آواز لگائی لوگوں کو تو اللہ نے آپ کی آواز روئے زمین پر موجود انسانوں تک نہیں پہنچائی صرف, بلکہ وہ جو عالم ارواح میں ہے ان تک بھی آواز کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز سن کر لبیک کہا, انشاءاللہ اسے حج کی سعادت ملے گی. سبحان اللہ. انشاءاللہ بیت اللہ کی زیارت کرے گا. اور بلکہ بزرگان دین فرماتے جس نے جتنی مرتبہ
لبیک کہا انشاءاللہ اتنی ہی مرتبہ اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. کیا کہنا ہے, بڑا خوبصورت ایک کیفیت ہے عبادات کی. آپ نے بھی ایسا ایک منظر یہاں پر ماشاءاللہ پیدا کر دیا ہے اپنی گفتگو سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال نہ صحیح اگلے سال ہم انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے لیے ہمیشہ متمنی رہنا چاہیے, ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کب پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمنا ہے نا, اللہ کرے کہ ہم نے بھی عالم ارواح میں لبیک کی صدا لگائی ہو, اور اللہ کرے کہ بار بار ہم نے لگائی ہو تو انشاءاللہ اس لبیک کی صدا کی برکت سے اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بلاوا ہوا تو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو. واہ واہ واہ. اسی کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا میں, خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. اصل میں یہ اسلام اور نوجوان جو ہے, اس میں نوجوانوں کو مدعو اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ علماء حضرات کی خدمت میں پیش کریں, بجائے ادھر ادھر سے یا کسی سوشل میڈیا کے کسی فیک کسی اسکالر سے کوئی سوال کریں الٹا جواب ملے. بہتر یہ ہے کہ مستند علماء حضرات کی خدمت میں سوالات پیش کیے جائیں. نوجوانوں سوالات ہیں آپ کے پاس, کون سوال کریں گے آج ہمارے پہلے سوال کرنے والے؟ جی نام بتائیے سوال کی. وعلیکم السلام. آئیے قریب کر لیں. میرا نام بشر ہے. مولانا صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حج بہت بڑی ایک فضیلت ہے, صحیح زندگی میں ایک بار کیوں فرض کیا گیا, بار بار کیوں فرض نہیں کیا گیا؟ اچھا بھائی, یہ محمد بشر نے سوال وہی کر دیا, اور جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ جب فرض ہے حج تو اور فرضیت اتنی بڑی ہے اس کی, قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے, تو کیا وجہ ہے کہ صرف ایک بار حج کیا جائے؟ کیا فرمائیے گا. سبحان اللہ. سوال تو واقعی بہت اچھا ہے. ظاہر سی جب ہم کسی چیز کی فضیلت سنتے ہیں نا تو دل میں یہ خیال اور تمنا ہوتا ہے کہ یہ بار بار کیوں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ عبادات کی جو فرضیت ہے وہ اللہ کی جانب سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی کیفیت, ان کی کیپیسٹی, استطاعت کو بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی عبادت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. تو جو عبادت کسی ایک مقام پر ہونی ہے, جس عبادت کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہونا, یعنی جیسے نماز فرما دن میں 5 مرتبہ اس کی پریکٹس کروا دی گئی. روزہ جناب والا وہ بھی پورا مستقل روزہ نہیں رکھوایا گیا, چونکہ روزانہ روزہ رکھیں گے تو کمزوری نقاہت ہوگی, تو سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. بالکل. پھر جب زکوٰۃ کی بات آئی تو زکوٰۃ بھی ہر کسی پہ فرض نہیں کی گئی, بلکہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی گئی, وہ بھی سال میں 1 مرتبہ. پورا سال ارننگ کر کے سیونگز کریں, پھر اس کے اوپر زکوٰۃ مالداروں کے اوپر. اسی طرح حج جو ہے وہ تمام عبادات کا جامع ہے, اور حج میں مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. تو حج کے لیے جو سفر کرنا ہے نا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اسلام پھیلے گا, اور اس دنیا میں جب اسلام پھیلے گا تو پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے جائیں گے, اس پہ ایکسپینسز ہوں گے. تو حج فرض ہی اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے پاس حج کرنے کے ایکسپینسز ہوں, یعنی ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہوں, ایکسپینسز ہوں. تو ہر کسی کے پاس وہ ایکسپینسز ہوتے نہیں ہیں. اب دیکھیں گے پوری زندگی لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں, یعنی پوری زندگی کی وہ جمع پونجی ہوتی ہے جو وہ حج کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں. اب جب پوری زندگی میں جمع کر کے وہ اتنے پیسے جمع کیے, ایک دفعہ حج کیا, اگلی دفعہ دوبارہ جمع کریں گے, یا ہر سال اگر فرض ہوتا تو ہر سال پیسے جمع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا, اور ہر کوئی یہ ہر سال نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اپنے بندوں پر اس نے مشقت نہیں ڈالی, بلکہ آسانی اور سہولت کے ساتھ عبادت کو فرض کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کی فرضیت کو بیان فرمایا اور فضیلت کو بیان فرمایا نا, تو ایک صحابی رسول نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ افی کل عام یا رسول اللہ, حضور جو اتنی فضیلت والی عبادت ہے کیا ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ حضور خاموش ہوئے. پھر پوچھا کیا حضور ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے. 3 مرتبہ فرمایا, مگر حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا. جب وہ خاموش ہو گئے تو سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا, اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر سال حج کے لیے اسباب جمع کر سکیں. اس لیے زندگی میں ایک ہی بار حج فرض کیا گیا ہے کہ بندہ اپنا فرض ادا کر لے جس کے پاس مال اور اسباب موجود ہے. لیکن ایک مرتبہ فرض کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے اور اس کے اندر شوق ہے, تمنا ہے, آرزو ہے, تو وہ ہر سال حج کرنے جائے. منع نہیں ہے, ایسا نہیں کہ منع کر دیا, وہ ایک دفعہ کر لیے دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ بار بار بھی حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اگر اسباب موجود ہیں تو اچھی بات ہے, جائیں اور جو حج کی فضیلت ہے وہ حاصل کریں. بہت اچھی بات. اگلا سوال کون کریں گے ہمارے نوجوانوں میں سے؟ السلام علیکم, میرا سوال علامہ صاحب سے. سب سے پہلے میرا نام محمد آصف صدیقی ہے,
اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نفلی حج کی جگہ ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہدایت نہیں دی جا سکتی ہے؟ اچھا، نفلی حج کی جگہ غریبوں کی مدد کی ترغیب دی جا سکتی ہے، چونکہ عام طور پر مفتی صاحب یہ کہا جاتا ہے جناب کیا حج کرنا، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، یہ کیا آپ نے لاکھوں روپے حج کے لیے، نفلی حج کے لیے خرچ کیے، یا ویسے ایک بار کسی نے حج ادا کر دیا ہے، فرض ادا کر دیا ہے، تو اگر دوبارہ وہ جا رہا ہے تو اس پر بھی یہی کمنٹس آتے ہیں، کیا کہیے گا؟ رئیس بھائی صرف حج کے ساتھ نہیں، اور بھی جتنی مالی عبادات ہیں نا ان کے ساتھ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دی جاتی۔ اس میں سب سے پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ جو اچھا عمل کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ ہمیں نیکی اور اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا تو پھر ہمیں وہ اچھا عمل یا نیکی اللہ کے حکم کے مطابق کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ جب ثواب اللہ نے دینا ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کروں اور پھر اللہ سے ثواب کی امید لگاؤں۔ تو عبادت کوئی بھی ہو، عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، اللہ نے جس طرح فرمایا ہے اسی طریقے سے انجام دینی ہوگی، اپنی مرضی اس کے اندر نہیں چلے گی۔ یہ تو ہے ہمارا ایک عمومی کیفیت ہے ہماری کہ جب بھی نیک عمل کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے اللہ کا حکم اس میں کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ قربانی کریں، آپ قربانی کرنے کے بجائے ٹھنڈے پانی کے کولر رکھوا دیں تو بجائے تو بہت اچھا عمل ہے کہ جی گرمی ہو رہی ہے ٹھنڈے پانی کے کولر رکھوا دیں، لیکن اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے دنوں میں تو قربانی کرنا افضل ہے نہ کہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگانا، گو کہ اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے؟ قربانی کرنا، تو آپ کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے یا دیگر عبادات کا ہمارا ایک تصور موجود ہے۔ لیکن جہاں نفلی حج کی بات ہے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو پہلے ان کا یہ فتویٰ تھا کہ جو صدقات ہیں یہ افضل ہیں حج کرنے کے مقابلے میں، یعنی نفلی حج کرنے کے مقابلے میں بہتر ہی کہ بندہ صدقات و خیرات اور غریبوں کی مدد کرے۔ لیکن جب وہ حج کرنے گئے اور حج کی مشقت دیکھی اور دیکھا کہ حج تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہی ہے کہ بھائی حج نفلی حج کرنا یہ افضل ہے بجائے اس کے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو عمومی کیفیت تو یہ ہے کہ نفلی حج کرنا افضل ہے، لیکن سوسائٹی میں دیکھا جائے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اگر واقعتاً آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اہل خانہ میں، آپ کے پڑوسیوں میں کوئی اتنا مستحق ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں نفلی حج کرنے، تو پھر مناسب یہ ہے کہ آپ کے لیے تو نفلی حج ہے لیکن اس شخص کی جان بچانا فرض ہے۔ اس شخص کی جان بچانا نفل نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو وہ فرض ہوگا، آپ کے لیے شاید نفل ہو لیکن اس کے لیے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی شدید بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کی جان بچانا، اس کی بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، یعنی اس کیفیت کے اندر ہے کہ بھوک کی کیفیت کا شکار ہیں، اس کی مدد کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے لیے کھانا پہنچانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر واقعتاً ایسے لوگ ہوں جو واقعی نیڈی ہوں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے، چونکہ حج انفرادی عبادت کا نام ہے اور اس کے اندر دیگر لوگوں کی بھی حقوق ادا ہو جائیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ایک سوال رہ گیا وہ بھی لے لیتے ہیں چونکہ وقت جو ہے اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، ایک مختصر سوال اور مختصر جواب۔ جی بسم اللہ، کون کریں گے سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حسان جہانگیر ہے اور میری آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ نماز، صدقہ، خیرات وغیرہ تمام عبادات ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں، ایسا کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ دیکھیں حج کو وہیں ادا کرنا ہے جو مقامات ہیں، کیا کہیے گا؟ اللہ نے فرمایا 5 روزہ عبادت جو ہے اس کے لیے مخصوص مقامات ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ حج کہاں ہوگا؟ بیت اللہ میں، اس کے علاوہ کہیں حج نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بیت اللہ میں ہوگا تو حج وہیں پر ہوگا۔ باقی ساری عبادات دنیا کے کسی بھی کونے میں کی جا سکتی ہے، مگر حج کے لیے اللہ نے صرف اپنے گھر کا انتخاب فرمایا ہے، بیت اللہ کا انتخاب فرمایا، اس لیے حج وہیں پر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں پر حج نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک انسان کی ایک فطری کیفیت ہوتی ہے، وہ گھومنا چاہتا ہے، تھوڑا سا آؤٹنگ کرنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہمارا حج ہے نا، یہ انسان کے اس فطری تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت میں، خاص نیت کے ساتھ قصد کر کے، ارادہ کر کے کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے، اس سفر کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، ایکسپیرینس گین کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور واقعی جب حج کر کر آتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انتخاب فرمایا حج بیت اللہ کے لیے۔ بیت اللہ شریف کا تو حج صرف
وہیں پر ہوگا, اس کے علاوہ دنیا میں کہیں اور حج نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. نوجوانوں میں نے بھی بہت ہی فکری انداز کے سوالات پیش کیے. مجھے خوشی ہے کہ نوجوانوں میں اس طرح کی فکر موجود ہے کہ جب کوئی اسپیچ سنتے ہیں تو بہت سے سوالات جو ہیں ان کے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں, اور بڑے فکری نوعیت کے سوالات تھے. آج اس وقت حرمین طیبین میں بطور خاص کعبۃ اللہ میں بہت زیادہ حجاج پہنچ چکے ہیں, اور ان کی نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ ہے, اور اللہ کرم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم. اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں, تیرا در دیکھیں, اسباب ہوں ان کو ایسے بہم. اللہ کرم. اس وقت ہر لب پر یہی صدا ہے, اللہ کرم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں کعبۃ اللہ میں اور حرمین طیبین میں اس وقت, اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اور ان مقدس لمحات کے صدقے انہیں قبول و منظور فرمائے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.